تحریر کرن شہزادی۔ حویلی کے بڑے گیٹ کی بھاری زنجیریں کھلی تو گاڑی کی ہیڈ لائٹس نے حویلی کے صحن میں بکھرے اندھیرے کو چیر کر رکھ دیا۔ ارقم خانزادہ کی سیاہ رنگ کی لگژری گاڑی پورچ میں آ کر رکی۔ ڈرائیور نے جھک کر دروازہ کھولا تو ارقم اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ باہر نکلا۔ وہ ایک بزنس ٹائکون تھا جس کا ہر قدم زمین پر ایک خاص دبدبہ چھوڑتا تھا۔ اس کی گہری سرمائی آنکھوں میں سرد مہری تھی اور چہرے پر ایک ایسی اکڑ جو کسی کو بھی مرعوب کر سکتی تھی۔ وہ حویلی کے مرکزی ہال میں داخل ہوا۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا سوائے دیوار پر لگی بڑی سی اینٹیک گھڑی کی ٹک ٹک کے۔ ارقم نے اپنے کوٹ کا بٹن کھولا، ٹائی ڈھیلی کی اور ایک گہری سانس لی۔ گھر کی فضا میں ایک اجنبیت تھی۔ وہ اس گھر میں رہتا ضرور تھا لیکن یہ گھر اسے اپنا نہیں لگتا تھا۔ دوسری طرف پہلی منزل پر بنے بیڈ روم میں عنائشہ رحمان اپنی زندگی کے سب سے مشکل امتحان سے گزر رہی تھی۔ ایک ایسا نکاح جس کا نہ کوئی انجام نظر آ رہا تھا اور نہ ہی کوئی سہارا۔ وہ اپنے بستر کے کونے میں بیٹھی اپنی ہتھیلیوں کو جوڑے اللہ کے حضور گر گرا کر دعا مانگ رہی تھی۔ اس کا لمبا گلابی دوپٹہ اس کے سر پر سلیقے سے موجود تھا اور اس کی بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھوں میں نرمی تھی۔ یا اللہ میرے دل کو صبر عطا کر، اس انسان کے دل میں میرے لیے نرمی پیدا کر دے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ ارقم کی لمبی اور بھاری قدموں کی چھاپ نے کمرے کا سکون بکھیر دیا۔ اس نے کمرے کی لائٹس آن کی تو عنائشہ آنکھیں بند کر کے روشنی سے بچنے لگی۔ ارقم کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ اس نے اپنی قمیض کے اوپر کے 2 بٹن کھولے اور نفرت بھری نظروں سے عنائشہ کو دیکھا۔ اپنی حد میں رہو عنائشہ رحمان، میرا ارقم خانزادہ کو مجبور مت کرو کہ وہ اپنا آپ بھول جائے۔ تم اس گھر میں صرف ایک خاندانی بوجھ ہو جسے مجھے اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اس سے زیادہ تمہاری کوئی اوقات نہیں۔ اس کے الفاظ کسی خنجر کی طرح عنائشہ کے دل پر لگے۔ عنائشہ نے اپنی پلکیں اٹھائی اور ساکت نظروں سے ارقم کو دیکھا۔ اس کے اندر ایک طوفان تھا لیکن چہرے پر ایک عجیب سی پرسکون مسکراہٹ آ گئی۔ اوہ مسٹر ارقم، اتنی اونچی آواز! ایسا نہ ہو کہ آپ کا گلا بیٹھ جائے اور کل آفس میں آپ کو اشاروں پر کام چلانا پڑے۔ اور ہاں، السلام علیکم کہنا تو دور کی بات ہے، آپ کا لہجہ بتا رہا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی عاجزی کی سخت ضرورت ہے۔ قرآن میں آتا ہے نہ کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو، عنائشہ نے طنز سے کہا۔ ارقم کے چہرے پر غصے کی لکیریں گہری ہو گئی۔ وہ طیش میں آ کر اس کے بالکل قریب چلا گیا۔ اس کے جسم کی تپش عنائشہ کے چہرے کو چھونے لگی۔ تم مجھے سکھاؤ گی کہ مجھے کیسے چلنا ہے؟ یہ معصومیت کا ڈرامہ میرے سامنے مت کرنا، میں تمہیں کبھی بھی اپنی بیوی تسلیم نہیں کروں گا۔ عنائشہ کی دھڑکنیں تیز ہو گئی لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے معصومیت سے ہاتھ بڑھا کر ارقم کے کوٹ کا کالر درست کیا جس سے ارقم ایک پل کے لیے چونک گیا۔ تسلیم تو آپ کریں گے شاہ جی اور خود چل کر آئیں گے۔ اب دور ہٹیں، نامحرموں کی طرح اتنے قریب مت آئیں، نکاح ہوا ہے ابھی دل نہیں ملا۔ ارقم کو جیسے بجلی کا جھٹکا لگا۔ وہ اسے جھٹک کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ رات کی تاریکی میں وہ حویلی کی بالکنی میں کھڑا اپنی زندگی کے فلسفہ کو کوس رہا تھا۔ عنائشہ کمرے میں اکیلی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ صرف ایک قسط کا آغاز تھا، ان کے درمیان کی نفرت ابھی ایک طویل داستان کی شروعات تھی۔ اگلی صبح حویلی کی فضاؤں میں ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ ملازمین سرگوشیاں کر رہے تھے کیونکہ آج کچن کا چارج عنائشہ کے ہاتھ میں تھا، وہ جو رات بھر روتی رہی تھی۔ صبح اٹھ کر اس نے ہمت مجتمع کی، وضو کیا، مصلے پر بیٹھ کر تہجد پڑھی اور پھر باورچی خانے کا رخ کیا۔ اس کا ماننا تھا کہ چاہے شوہر جتنا بھی سخت دل ہو، محبت کا راستہ میدے سے ہو کر گزرتا ہے۔ ارقم جو رات بھر بالکنی میں سگریٹ کے دھوئیں میں اپنا ماضی تلاش کرتا رہا تھا، جب ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو اس کا موڈ حسب معمول خراب تھا۔ وہ اپنی فائل پڑھنے میں مگن تھا کہ عنائشہ نے پورے وقار کے ساتھ اس کے سامنے ناشتے کی ٹرے رکھی۔ اس نے ارقم کے سامنے کڑک چائے کا مگ رکھا جس سے اٹھتی ہوئی بھاپ ارقم کے غصے میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ ارقم نے بغیر کچھ کہے چائے کا ایک گھونٹ لیا لیکن اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ بگڑ گیا۔ اس نے زور سے مگ زمین پر میز پر پٹخا کہ چائے کا کچھ حصہ میز پر بکھر گیا۔ عنائشہ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ چائے ہے یا کوئی زہر کا پیالہ؟ ارقم کی کڑک دار آواز سے باورچی خانے کے ملازمین سہم کر پیچھے ہٹ گئے۔
عائشہ نے اپنی بڑی بڑی پلکیں جھکائی اور بہت ہی بولد پن سے بولی، ارے شاہ جی، آپ رات کو اتنے گرم ہو رہے تھے، مجھے لگا آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے، تو میں نے چائے میں نمک، ادرک اور پودینہ ڈال دیا تاکہ آپ کا پیٹ بھی صاف رہے اور دماغ کی گرمی بھی دور ہو جائے۔ بیگم ہوا آپ کی اتنا خیال تو رکھنا پڑتا ہے نا۔ ارحام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اس کی زبان گم ہو گئی۔ پاس ہی بیٹھے دادا جان اپنی چھڑی پر ہاتھ رکھے مسکرا کر رہ گئے۔ ارحام نے غصے سے کرسی پیچھے دھکیلی، اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور بغیر ناشتہ کیے حویلی سے باہر نکل گیا۔ کچھ دن گزر گئے۔ حویلی میں عائشہ کی موجودگی نے ارحام کے غصے کو اور بڑھا دیا۔ ایک دن جب ارحام آفس گیا ہوا تھا، عائشہ اس کے کمرے کی الماری صاف کر رہی تھی۔ الماری کے ایک خفیہ خانے میں اس کی نظر ایک پرانے چمڑے کے بٹوے پر پڑی۔ اسے کھولا تو اس میں ایک لڑکی کی تصویر تھی جس کے ساتھ ارحام کی تصویریں جڑی ہوئی تھیں۔ وہ ارحام کی پرانی محبت مریم تھی جس نے اسے دولت کے لیے دھوکہ دیا تھا۔ عائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ اس نے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ارحام کا یہ روٹ پن، یہ نفرت دراصل اس کے ماضی کا زخم ہے۔ شام کو جب ارحام کمرے میں داخل ہوا تو اس نے عائشہ کو جائے نماز پر بیٹھے روتے ہوئے دیکھا۔ اس کے ہاتھوں میں وہ تصویر تھی۔ ارحام کا غصہ جو پہلے ہی آتشی تھا ایک دم لاوا بن کر پھٹ پڑا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف لگ گیا، اس کا بازو سختی سے دبوچا اور اسے کھڑا کر دیا۔ تمہاری یہ جرأت کہ تم نے میری چیزوں کو ہاتھ لگایا؟ ارحام کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ہاں لگایا، کیونکہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ آپ کب تک ایک مردہ ماضی کے لیے زندہ حال کو عذاب بنائیں گے؟ ارحام میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں، مجھے خود سے دور مت کریں۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی۔ ارحام کا دل ایک لمحے کے لیے پگھلنے لگا۔ اس کا ہاتھ عائشہ کے بالوں کے قریب لیا لیکن پھر اس نے اسے ایک زوردار جھٹکے سے خود سے دور کیا۔ عائشہ لڑکھڑا کر صوفے پر گری۔ ارحام ایک وحشی کی طرح کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے صرف عائشہ کی ہچکیاں رہ گئی تھیں۔ ارحام کے جانے کے بعد عائشہ کئی گھنٹے اسی طرح جائے نماز پر بیٹھی رہی۔ اس کے دل پر لگے زخموں سے کہیں زیادہ اس ارحام کی اس تلخی کا دکھ تھا جو وہ اپنی انا کے ہول میں چھپا کر جی رہا تھا۔ اس رات حویلی میں سناٹا تھا مگر عائشہ کے کمرے میں آہیں اور سسکیاں گونج رہی تھیں۔ کچھ دن بعد ارحام کو ایک ضروری بزنس ڈیل کے لیے لاہور سے اسلام آباد جانا پڑا۔ اس کے جانے کے بعد حویلی کی رونقیں مزید ماند پڑ گئی۔ موسم اچانک بدلا، تیز ہوائیں چلنے لگی اور بارش نے حویلی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عائشہ جو پہلے ہی جذباتی صدمے اور کمزوری کا شکار تھی، بارش کی ٹھنڈک کو برداشت نہ کر سکی۔ اسے شدید بخار نے آ لیا۔ گھر میں کام کرنے والی ماسی جب کمرے میں داخل ہوئی تو عائشہ کا چہرہ بخار کی شدت سے آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں بار بار بس ایک ہی نام پکار رہی تھی، ارحام، ارحام، پلیز مت جائیں۔ دادا جان کو اطلاع ملی تو وہ بوکھلا گئے۔ انہوں نے فوراً اسلام آباد میں موجود ارحام کو فون کیا، ارحام گھر واپس آ جاؤ، عائشہ کی حالت بہت خراب ہے، وہ ہوش میں ہی نہیں آ رہی۔ فون ہاتھ سے چھوٹتے ہی ارحام کے پیروں سے تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جو اسے ایک بوجھ سمجھتا تھا، اس کے دل میں ایک انجانی سی گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ اس نے کوئی پرواہ نہ کی، اپنی میٹنگ درمیان میں چھوڑی اور پاگلوں کی طرح گاڑیاں حویلی کی طرف بھگا دی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے صرف عائشہ کا وہ معصوم چہرہ تھا جو اسے ہر وقت اللہ کی طرف بلاتا رہتا تھا۔ جب وہ حویلی پہنچا تو گھر میں ایک کہرام مچا ہوا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ عائشہ کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھی۔ ارحام کا سارا غرور، ساری سرگرمی ایک لمحے میں ریزہ ریزہ ہو گئی۔ وہ بھاگ کر اس کے سرہانے بیٹھا اور اس کا تپتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دبانے لگا۔ عائشہ دیکھو، میں آ گیا ہوں، مجھے معاف کر دو میری جان، آنکھیں کھولو۔ اس کی آواز میں ایسی طرب تھی جو ارحام نے اپنی پوری زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس کی سرمئی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر عائشہ کے ہاتھ پر گرے۔ کمرے میں موجود ہر شخص، یہاں تک کہ دادا جان بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ارحام خانزادہ جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج اپنی بیوی کے سامنے شکست کھا چکا تھا۔ عائشہ بہت آہستہ سے اپنی پلکیں کھولی۔ دھندلی نظروں سے اس نے سامنے ارحام کو دیکھا۔ جب اسے یقین ہوا کہ وہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے تو اس کے ہونٹوں پر ایک نحیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ شاہ جی، آپ رو رہے ہیں، اس نے بمشکل سرگشی کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے تڑپنا بھی عبادت ہے۔ آپ کو مجھ پر پیار آ گیا کیا؟ ارحام نے پیشانی عائشہ کی پیشانی سے ٹکا دی۔ ہاں عائشہ، عشق ہو گیا ہے تم سے، تمہاری ان دعاؤں سے، تمہاری اس روح سے جو آج بھی میرے لیے رب سے دعا مانگ رہی ہے۔
اب تمہیں سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس رات ارحام نے پہلی بار اسے باہوں میں سمیٹا۔ اس کے جسم کی تپش نے عائشہ کے بخار کو تو پتہ نہیں مگر ارحام کے دل کی ساری برف کو ضرور پگھلا دیا تھا۔ ارحام کی واپسی اور عائشہ کی بیماری نے حویلی کی فضا بدل کر رکھ دی تھی۔ جو شخص کبھی مسکراہٹ کے لیے ترستا تھا وہ اب اپنی بیوی کے لیے ہر لمحہ بے چین رہتا تھا۔ ارحام کی زندگی میں ایک ایسا انقلاب آیا تھا جس کی اسے خود بھی توقع نہیں تھی۔ وہ آفس کے اہم کام اب لیپ ٹاپ پر گھر سے ہی نپٹاتا تھا تاکہ عائشہ کی تیمارداری میں کوئی کسر نہ رہے۔ عائشہ کی صحت آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی تھی لیکن اس کے دل میں ابھی بھی ایک سوال تھا، کیا یہ ارحام کا وقتی جذبہ ہے یا واقعی اس نے اسے تسلیم کر لیا ہے؟ ایک صبح جب سورج کی کرنیں حویلی کی کھڑکی سے چن کر کمرے میں آ رہی تھی، عائشہ مسئلے پر بیٹھی تلاوت کر رہی تھی۔ ارحام دروازے پر کھڑا اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا سفید جوڑا، سر پر ڈھکا ہوا دوپٹہ اور اللہ کے کلام میں مگن وہ پرسکون چہرہ ارحام کو لگا جیسے وہ پہلی بار اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آیا اور مسلے کے ایک کونے پر بیٹھ گیا۔ عائشہ نے تلاوت بند کی تو ارحام نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ عائشہ، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے نا؟ اس کی آواز میں گہرا پچھتاوا تھا۔ عائشہ نے نظریں اٹھائی، اس کی بڑی آنکھوں میں کوئی شکوہ نہیں تھا۔ تکلیفیں ہی تو ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ ارحام، آپ کا بدل جانا میرے لیے اللہ کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ ارحام نے جھک کر اس کے ماتھے بوسہ دیا۔ یہ ایک ایسا بوسہ تھا جس میں غرور نہیں، صرف عجز اور گہرا پیار تھا۔ میں اب اپنی پرانی زندگی کی طرف نہیں لوٹوں گا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے ہم اپنی زندگی کی شروعات ایک نئے طریقے سے کریں گے۔ اس کے بعد کے دن کسی خواب کی طرح گزرنے لگے۔ ارحام اب 5 وقت کا نمازی بن چکا تھا۔ اکثر راتوں کو وہ دونوں مل کر تہجد پڑھتے۔ نماز کے بعد ارحام عائشہ کو اپنے پاس بٹھاتا، اسے قرآن کی تلاوت سنتا اور دنیا جہاں کی باتیں کرتا۔ ارحام کے اندر کا وہ سرد بزنس مین اب مر چکا تھا اور اس کی جگہ ایک ایسے انسان نے لے لی تھی جو اپنی بیوی کی ہر چھوٹی سی بات میں خوشی تلاش کرتا تھا۔ ایک شام جب گھر کے باقی لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، ارحام نے عائشہ کو حویلی کے باغیچے میں چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں لان میں ٹھہر رہے تھے کہ ارحام رکا اور عائشہ کی طرف مڑ گیا۔ عائشہ، میں نے ہمیشہ عورتوں کو اپنی انا کا شکار سمجھا لیکن تم نے مجھے سکھایا کہ عورت کمزور نہیں بلکہ رشتوں کی بنیاد ہوتی ہے۔ تم میرا بخت ہو، میری حیا ہو اور میرا سکون ہو۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ عائشہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے ارحام کی طرف دیکھا، مسکرا کر کہا، شاہ جی، آپ تو بہت جلد بدل گئے مگر یہ بدلاؤ میری زندگی کا سب سے حسین لمحہ ہے۔ ارحام نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ اب ان کے درمیان کوئی نفرت، کوئی دیوار نہیں تھی، صرف ایک پاکیزہ محبت تھی جو ان کے رشتوں کو ایک نئی مضبوطی دے رہی تھی۔ ارحام کا روٹ پن اب صرف دنیا کے لیے تھا جبکہ عائشہ کے لیے وہ ایک پگھلتا ہوا موم تھا۔ ارحام کا بدلنا حویلی کے کچھ لوگوں کے لیے ہضم کرنا مشکل تھا۔ ارحام کی سوتیلی خالہ جو ہمیشہ سے ارحام کی دولت پر نظریں جمائے بیٹھی تھی، عائشہ کی بڑھتی ہوئی اہمیت کو دیکھ کر اندر ہی اندر جل بھڑک رہی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر ارحام مکمل طور پر عائشہ کا ہو گیا تو ان کی اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ ایک روز جب ارحام بزنس کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا، خالہ نے ایک چال چلی۔ انہوں نے ایک پرانی اور گمنام خط کے ذریعے عائشہ تک یہ خبر پہنچائی کہ ارحام کی پرانی محبت مریم واپس آ گئی ہے اور وہ ارحام سے دوبارہ مل رہی ہے۔ عائشہ جو اب ارحام سے بے پناہ محبت کرنے لگی تھی، اس خط کو پڑھ کر اندر تک ہل گئی۔ اس نے سوچا کہ شاید ارحام کا بدلنا صرف ایک ڈرامہ تھا یا پھر وہ اب بھی اپنے ماضی سے پیچھا نہیں چھڑا سکا۔ اگلی شام جب ارحام گھر لوٹا تو اس نے عائشہ کو بہت خاموش اور بجھلی پایا۔ ارحام نے اسے اپنے قریب کرنے کی کوشش کی مگر عائشہ نے ایک سرد آہ بھری اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ ارحام کو کچھ سمجھ نہ آیا، وہ اس کے پیچھے گیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ عائشہ، کیا ہوا ہے؟ تم ایسے کیوں ہو؟ عائشہ نے آنکھوں میں آنسو لیے وہ خط ارحام کے سامنے پھینک دیا۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا وہ واپس آ گئی ہے؟ اگر آپ کو اب بھی اسی کی ضرورت ہے تو مجھے بتائیں، میں آپ کی خوشیوں کے راستے میں سے ہٹ جاؤں گی۔ ارحام نے خط پڑھا تو اس کی آنکھوں میں غصے کی بجائے گہرا دکھ تھا۔ اس نے عائشہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ عائشہ، تم نے میری محبت کا امتحان لیا ہے۔ کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ میں کسی اور کی طرف دیکھ سکتا ہوں؟ یہ سب کسی کی سازش ہے۔ میں کل ہی اس کا پتہ لگاؤں گا۔ لیکن عائشہ کا دل اب بھی شکوک اور شبہات کے گھیرے میں تھا۔ ارحام نے اسے یقین دلانے کے لیے اگلے ہی دن پوری حویلی کے سامنے ایک ایسا اعلان کیا جس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ اس نے اپنی تمام پراپرٹی اور بزنس کے کاغذات عائشہ کے نام منتقل کرنے کے دستاویزات تیار کروا لیے تاکہ اسے یقین ہو سکے کہ اس کے لیے ارحام کی زندگی میں مریم نہیں بلکہ صرف عائشہ کی اہمیت ہے۔
حالانکہ سازش ناکام ہو گئی، لیکن اس واقعے نے عنائشہ کو یہ احساس دلا دیا کہ ارحام صرف اس کا ہے۔ حالانکہ سازش نے حویلی کی فضا کو ایک بار پھر زہر آلود کر دیا تھا۔ عنائشہ کے دل میں جو اعتماد کا دیپ جلا تھا، اس پر شکوک کی کالی گھٹا چھا گئی تھی۔ وہ جانتی تھی ارحام کا ماضی بہت تلخ رہا ہے، اور مریم کا نام اس کے لیے ایک ایسا زخم تھا جو کبھی نہیں بھر رہا تھا۔ اگلی رات جب بارش تھم چکی تھی مگر حبس بدستور برقرار تھا، ارحام کمرے میں داخل ہوا۔ عنائشہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر تاریکی کو تک رہی تھی۔ کمرے میں خاموشی اتنی گہری تھی کہ ان کے سانسوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ ارحام نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے اور آہستہ آہستہ عنائشہ کی طرف بڑھا۔ عنائشہ، تم نے 2 دن سے مجھ سے ایک لفظ نہیں کہا، ارحام نے دھیمی مگر پرسوز آواز میں کہا۔ اگر تم میری محبت پہ شک کر رہی ہو تو یہ اس رشتے کی توہین ہے۔ کیا میرا بدلاؤ میں تم خلوص نظر نہیں آتا؟ عنائشہ مڑی، اس کی آنکھوں میں نمی نہیں تھی۔ ارحام، مرد کا ماضی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ مریم آپ کی وہ محبت تھی جسے آپ نے برسوں سینے سے لگا کے رکھا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک انسان اتنی جلدی سب کچھ بھول کر کسی اور کو اپنی روح سونپ سکتا ہے؟ ارحام نے ایک گہری سانس لی اور اس کے قریب آ کے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سنو، میں نے مریم سے محبت نہیں بلکہ اپنی حماقت سے محبت کی تھی۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا، میرے اعتماد کا قتل کیا، لیکن تم نے مجھے میری ذات سے ملوا دیا۔ تم نے مجھے وہ سکون دیا ہے جو مجھے دنیا کے ہر دولت میں نہیں ملا تھا۔ کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ میں تمہیں کسی اور کے لیے چھوڑ سکتا ہوں؟ اس لمحے عنائشہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ پڑے اور وہ ارحام کے سینے سے لگ گئی۔ اس کی ہچکیاں ارحام کے دل پر اثر کر رہی تھی۔ ارحام نے اسے اپنی بازوؤں میں سختی سے جکڑ لیا۔ اس رات انہوں نے ایک دوسرے کے دکھوں کو بانٹا۔ اگلے دن ارحام نے وہ کیا جس کی کسی کو توقع نہ تھی۔ اس نے پورے شہر کے میڈیا اور اپنے بزنس پارٹنرز کے سامنے ایک بڑی تقریب کا اہتمام کیا۔ اس نے سب کے سامنے عنائشہ کا ہاتھ تھاما اور کہا، آج میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر رہا ہوں۔ میری تمام کامیابیوں کا سہارا، میرے گھر کا سکون اور میرے دل کی دھڑکن سب عنائشہ رحمان کے نام ہے۔ میں اپنا کاروبار، اپنی جائیداد اور اپنی عزت سب اس کے حوالے کر رہا ہوں۔ جو شخص میرے ماضی کو میرے حال پر حاوی کرنا چاہتا ہے وہ یہ جان لے کہ ارحام خانزادہ کا ماضی دفن ہو چکا ہے اور اب اس کا مستقبل صرف عنائشہ ہے۔ یہ اعلان سن کر حنا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ عنائشہ نے حیرت اور فخر سے ارحام کو دیکھا۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ صرف باتیں نہیں کرتا بلکہ اپنی محبت کو نبھانا بھی جانتا ہے۔ اس تقریب کے بعد عنائشہ کا شک ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ وہ جان گئی تھی کہ ارحام اب مکمل طور پر اس کا ہو چکا ہے۔ حویلی کی وہی دیواریں جو کبھی نفرت کی گواہ تھی اب محبت کے نغموں سے گونج رہی تھی۔ لیکن کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اب ان کی ازواجی زندگی کا وہ باب باقی تھا جس میں ان کی محبت کو ایک نئی پہچان ملنے تھی۔ ارحام اب پہلے سے کہیں زیادہ محتاط اور محبت کرنے والا بن چکا تھا۔ وہ عنائشہ کا ہر چھوٹا سا خیال رکھتا۔ اگر عنائشہ کو ذرا سی بھی کھانسی ہوتی تو ارحام اپنی ساری میٹنگز کینسل کر دیتا۔ ایک رات جب ارحام عنائشہ کو قرآن کی تلاوت سنا رہا تھا تو اس نے عنائشہ کے ہاتھ پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، عنائشہ، میں نے ہمیشہ اللہ سے مانگا تھا کہ مجھے کوئی ایسے شریک حیات دے جو مجھے دنیا سے نہیں بلکہ جنت سے جوڑ دے۔ تو وہی دعا ہے جو قبول ہوئی ہے۔ عنائشہ نے سر جھکا لیا اور شرماتے ہوئے کہا، شاہ جی، آپ کا یہ بدلاؤ ہی میری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ارحام اور عنائشہ کا رشتہ ایک ایسی مثال بن چکا تھا جسے حویلی کے لوگ رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ارحام کا غرور اب صرف اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے میں جھکتا تھا اور عنائشہ اس کے لیے وہ ٹھنڈی چھاؤں بن چکی تھی جس کے سائے میں سے سکون ملتا تھا۔ 1 سال گزر چکا تھا۔ حویلی کی رونقیں دگنی ہو گئی تھی۔ باغیچے میں رنگ برنگے پھول کھلے تھے اور گھر میں ایک نئی زندگی کی آفت محسوس ہو رہی تھی۔ عنائشہ ماں بننے والی تھی۔ ارحام کے لیے یہ خوشی کسی بھی بزنس ڈیل سے بڑی تھی۔ اس نے عنائشہ کے لیے اپنی زندگی کا معمول بدل لیا تھا۔ وہ اب ہر کام سے پہلے عنائشہ کی آسائش کو ترجیح دیتا۔ ایک پرسکون شام جب موسم بہت خوشگوار تھا، ارحام اور عنائشہ حویلی کی اسی بالکنی میں کھڑے تھے جہاں سے ان کی لڑائیوں کا آغاز ہوا تھا۔ ارحام نے پیچھے آ کر عنائشہ کی کمر کے گرد بازو لپیٹے اور اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ عنائشہ، کیا تمہیں یاد ہے وہ پہلی رات جب تم اس کمرے میں آئی تھی اور میں نے کتنی تلخی سے بات کی تھی؟ ارحام نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ عنائشہ نے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور ہنستی ہوئی بولی، ہاں بالکل یاد ہے، تب آپ کو لگتا تھا کہ میں بوجھ ہوں۔ اب بتائیں، اب کیا لگتا ہے؟ ارحام نے اسے اپنی طرف موڑا اور اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے گہری نظروں سے دیکھا۔ اب تم میری زندگی کی وہ سانس ہو جس کے بغیر میں ایک پل نہیں جی سکتا۔ تم میری حیا ہو، میرا بخت اور میری جنت کا راستہ ہو۔ عنائشہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے صبر کا پھل اتنا میٹھا دیا۔ کچھ ماہ بعد حویلی میں
ننھی سی کلکاریوں کی گونج سنائی دی۔ ارحام کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔ ارحام نے اپنی بیٹی کا نام حیا رکھا کیونکہ اس کی نظر میں عنائشہ کی حیا ہی وہ خوبی تھی جس نے اس کی پوری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ حویلی اب ایک گھر بن چکا تھا۔ ارحام، عنائشہ اور ان کی ننھی حیا ایک مکمل اور خوشحال خاندان۔ اختتام پر جب ارحام رات کو اپنی بیٹی کو گود میں لیے عنائشہ کے پاس بیٹھ کر قرآن کی تلاوت سنتا تو اسے لگتا کہ اسے دنیا کی ہر کامیابی مل گئی ہے۔ اس کی پرانی زندگی، وہ نفرتیں، وہ ماضی کے زخم، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اب صرف محبت تھی، سکون تھا اور اللہ کا بے پناہ شکر۔ عنائشہ نے مسکراتے ہوئے اپنے شوہر اور بیٹی کو دیکھا۔ اس کا دل مطمئن تھا۔ اس نے جو دعائیں مصلے پر بیٹھ کر مانگی تھیں آج وہ سب حقیقت کا روپ دھار چکی تھیں۔ محبت کا سفر شروع تو نفرت سے ہوا تھا لیکن اس کا انجام ایک ایسی پاکیزہ بندگی پر ہوا تھا جس کی مثال رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ ختم شد یہ ناول میری حیات میرا وقت یہاں مکمل ہوتا ہے۔ امید ہے یہ میری یوٹیوب ناظرین کو یہ کہانی بہت پسند آئے گی۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک اور اسلامک ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔